بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوست، آپ سب جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پر روزانہ ہزاروں خبریں، واقعات اور مضامین شیئر کیے جاتے ہیں، اور ان واقعات میں سے کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جو حقیقت پر مبنی ہوتے ہیں۔ انہی واقعات میں سے ایک واقعہ میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں جو مجھ تک پہنچا ہے، اور اس کے بعد ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم ان معاملات میں کمزور ہے یا نہیں، اور توجہ دینے کی بھی ضرورت ہے۔ واقعہ بیان کرنے والے نے لکھا ہے کہ میں آج جوتے خریدنے بازار گیا تھا۔ جیسے ہی میں دکان میں داخل ہوا، میرے استقبال کے لیے ایک صاحب آئے جو ماشاءاللہ خوبصورت چہرہ، سفید ٹوپی، سنت کے مطابق داڑھی اور سفید کپڑوں میں تھے۔ انہوں نے مجھے مختلف ڈیزائن دکھائے۔ میں نے ان کا سنت کے مطابق چہرہ اور لباس دیکھا اور پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میرا نام ریحان ہے۔ میں نے پوچھا تمہاری تعلیم کیا ہے؟ فرمایا کہ دینی تعلیم کی بات کروں تو عالم دین ہوں، اور دنیاوی تعلیم کی بات کروں تو ایم کیا ہوا ہے۔ میں نے پوچھا تم کب سے یہاں کام کر رہے ہو؟ کہا تقریباً 2 مہینے ہو گئے ہیں۔ میں نے پوچھا کیا آپ کو کوئی اور کام نہیں ملا؟ اس کے جواب میں ریحان صاحب نے سادگی سے وہ بات کہی جس کے ذریعے اس نے انسانیت کو بچانے کی سعادت حاصل کی ہے۔ فرمایا میرا تقرر ایک مدرسے میں استاد اور قریبی مسجد میں امام کے طور پر ہوا تھا۔ الحمدللہ میں اپنی زندگی میں بہت خوش تھا۔ بس اسی مہنگائی کی وجہ سے میں اپنے گھریلو زندگی کو لے کر حلال روزی کی تلاش کرنے پر مجبور ہو گیا، اور ایک امام اور مدرسے کے استاد ہونے کی حیثیت سے میں نے اپنے تمام حدود کو مد نظر رکھتے ہوئے اس طرف رجوع کیا۔ میں نے پوچھا تمہاری تنخواہ کتنی ہے؟ فرمایا 17,000 ماہانہ، 100 روپے روزانہ کے، اور کمیشن الگ ہو جاتا ہے۔ میں نے پوچھا مسجد اور مدرسے میں کل تنخواہ کتنی تھی؟ تو وہ بڑی شرمندگی سے کہنے لگے ماہانہ 5,000 روپیہ۔ میں خاموش ہو گیا، میں الفاظ کی کمی کا شکار تھا۔ میں تو صرف اتنا کر سکتا تھا کہ ان کے ہاتھ سے جوتے لے لیے اور کہا کہ میں خود چیک کر لوں گا، مگر وہ اصرار کرنے لگے کہ میں اسے پہنا کر چیک کراؤں گا، یہ میری ذمہ داری ہے اور میں یہاں کام کرتا ہوں۔ لیکن میں نے انہیں ایسا کرنے نہیں دیا۔ میرا دل کہتا رہا کہ ان کے ہاتھ کو چوموں۔ کسی وقت ان ہاتھوں میں مقدس کتابیں، قرآن، تفسیر، حدیث، مسائل اور دیگر اسلامی کتابیں ہوا کرتی تھی۔ آج وہی ہاتھ جوتے اور چپل اٹھانے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ لہذا میری آپ سے گزارش ہے کہ اپنے علماء کی قدر کرو، اپنے علماء کی عزت کرو، اپنے مسجد کے اماموں کا احترام کرو۔ برائے مہربانی ان کو الزامات اور طنز کا شکار نہ بناؤ، ان پر ذمہ داریوں کا بوجھ نہ لادو۔ وہ ہماری قوم کے رہبر ہیں، وہ ہمارا مستقبل ہیں، وہ انبیاء کے وارث ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے علماء کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔